السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل آپ سے بات ہوئی تھی کہ میں نے چائے سے کیا سیکھا۔ آج آپ سے بات کرتا ہوں ہمارے ہاں پشاور میں پٹھان بھائی ایک ڈش بناتے ہیں جسے کہتے ہیں چرسی کڑھائی یا پشاوری کڑھائی۔ تو چرسی کڑھائی سے میں نے کیا سیکھا؟ چرسی کڑھائی جب میں نے بنائی، ایک بہت ہی لذیذ ڈش ہوتی ہے، اس کے نام پر نہ جائیے گا، اس کا نام بڑا شیکی ہے، اس میں چرس نہیں پڑتی، لیکن یہ بڑی زبردست کڑھائی ہوتی ہے۔ پہلے میں آپ کو اس کی ریسیپی بتاتا ہوں اور اس کے بعد اس سے میں نے کیا سیکھا وہ بتاتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ چرسی کڑھائی بنانے کے لیے آپ جو کڑھائی استعمال کرتے ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں دکانوں میں، بازاروں میں، ہوٹلوں میں، تو وہ کڑھائی موٹی کڑھائی ہوتی ہے اور وہ تیز آنچ کے اوپر جو ہے وہ رکھی جاتی ہے۔ اور چرسی کڑھائی آپ مرغی کے گوشت میں بھی بنا سکتے ہیں، اور چاہے تو بکرے کے یا دمبے کے گوشت میں بھی بنا سکتے ہیں۔ اس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ آئل بہت استعمال ہوتا ہے، کہ اتنا آئل استعمال ہوتا ہے کہ جتنا گوشت آپ نے بنانا ہے وہ سارا آئل میں ڈوب جائے۔ تو کبھی انشاءاللہ تعالی بناؤں گا تو پھر آپ سے وہ ویڈیو بھی شیئر کر لوں گا، لیکن ابھی ایسی زبانی ویڈیو ریسیپی بتا دیتا ہوں۔ تو اس کے اندر پھر آپ اس کو رکھتے ہیں گوشت کو اسی گرم آئل کے اندر، اور تھوڑا سا نمک ڈالتے ہیں۔ آپ سمجھ لیں 1 آدھ چمچہ میکسیمم، ویسے تو کچھ لوگ 3/4 چمچہ بھی ڈال دیتے ہیں، حسب ذائقہ اس میں نمک ڈالا جاتا ہے تاکہ بہت زیادہ نمکین بھی نہ ہو۔ تو اس کے اندر جو ہے اس گوشت کو آپ سمجھ لیں 60 to 70% کے درمیان گوشت جب گل جاتا ہے نا اس کے اندر، تو اس کے اندر پھر ٹماٹر ڈالے جاتے ہیں۔ ٹماٹر بہت پڑتے ہیں اس میں، اور پھر ٹماٹر جو ہے اس کو اس کے اندر جو ہے آپ سب ڈال کے آپ اوپر سے ڈھکنا دے دیں کڑھائی کا، اور اس کے اندر جو ہے ٹماٹر اچھی طرح جب گل جاتے ہیں تو آپ پھر ڈھکنا ہٹا کے ان ٹماٹروں کو اس میں اسمیش کر دیں، اور اس کے اندر سے آپ جو ہے یہ جو اوپر ٹماٹر کے جھلی سی ہوتی ہے نا، جلد جو ہوتی ہے اس کی، وہ نکال کے پھینک دیں اور اچھی طریقے سے اسمیش کر دیں۔ اور اس کے اندر جو بہت زیادہ آئل ہم نے شروع میں ڈالا ہوتا ہے نا، وہ ہم نکال لیتے ہیں اسمیشنگ سے پہلے۔ اسمیشنگ سے پہلے ہم وہ آئل ایکسٹرا نکال لیتے ہیں، پھر ہم ٹماٹروں کی اسمیشنگ کرتے ہیں۔ تو ایکچول جو کھانا بنتا ہے اس میں بہت تھوڑا سا آئل رہتا ہے، اور اس کے اسمیش کرنے کے بعد پھر آپ اس کو تھوڑا سا اور پکاتے ہیں۔ جب گوشت بہت ویل ڈن ہو جاتا ہے تب آپ جو ہے اس پروسیس کو ختم کرتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے اس کو اوپر جو ہے وہ ہری مرچی گارنش کے لیے ڈال دیتے ہیں، لیکن ہری مرچی پکتی نہیں ہے۔ دیٹس اٹ، اٹس ڈن، اٹس سروڈ، اور بہترین ہوتی ہے۔ بہت ہیوی بھی نہیں ہوتی، بہت لائٹ ہوتی ہے یہ، کیونکہ آپ نے تیل سارا اس میں سے نکال لیا ہے، اور مسالے بھی کوئی نہیں پڑتے۔ اب آپ یہ دیکھیں نا، صرف نمک میں بنتا ہے پورا کھانا۔ اب آپ انگریڈینٹس دیکھیں نا، اس کے اندر آئل ہے، نمک ہے، گوشت ہے، ٹماٹر ہے، دیٹس اٹ، اور گارنش کے لیے ہری مرچی ہے اف یو وانٹ، دیٹس اباؤٹ اٹ۔ بچے بھی اس کو بہت شوق سے کھاتے ہیں کیونکہ اس میں مرچیں نہیں ہوتی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے میں نے سیکھا کیا۔ میں نے اس سے سیکھا یہ کہ اس ڈش کو بنانے کے لیے خاص برتن کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ برتن جو ہے موٹا ہونا چاہیے کہ وہ اس تپش کو، اس آگ کو برداشت کر سکے۔ ایسے انسان بنو کہ زندگی کی مصائب و آلام جب آئے نا تو تمہارا ایمان اتنا مضبوط ہو کہ تم ان سے ٹکرا جاؤ، اور جب ان سے ٹکر لو اپنے رب کے حضور حاضر ہو کر اپنے رب سے دعا مانگو۔ تو جب مشکل آئے، کوئی پریشانی آئے، رب سے دعا مانگو، رب کے حضور حاضر ہو اور اس سے دعا مانگو۔ وہی دعاؤں کا سننے والا ہے، وہی دعاؤں کا پورا کرنے والا ہے۔ اسی سے مانگو، وہی دے گا۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی غور کرو کہ ہر چیز جو ہے اس کے لیے ایک پروسیس چاہیے ہوتا ہے۔ اس کی ترکیب بدل دو گے تو چیز خراب ہو جائے گی، اور یہی ریسیپی کے اندر آپ فالو کرتے ہیں کہ ہر شے کی ایک ترکیب ہے، زندگی کی بھی ایک ترکیب ہے۔ جلدی مچاؤ گے تو چیز خراب ہو جائے گی، گوشت کو جلدی نکال لو گے تو گلاوا نہیں ہوگا، ٹماٹر بہت پہلے ڈال دو گے تو بھی معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا، آئل ڈالو گے نہیں تو وہ بات نہیں آئے گی۔ ہر چیز کا ایک پروسیس ہوتا ہے۔ اور اس سے ایک بات میں نے یہ بھی سیکھی کہ اس میں مسالے کوئی نہیں پڑتے، صرف نمک پڑتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ زندگی کی حلاوت سادگی سے ہے۔ سادگی کی اپنی ایک مٹھاس اور چاشنی ہوتی ہے۔ لوگ سادگی کو سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بلا ہے،
کس زمانے کے لوگ ہیں، لیکن سادگی کی اپنی ایک کلاس ہے. یہ انہی کو سمجھ میں آتی ہے جو سادہ ہوتے ہیں. یہ ڈش جو ہے نا بڑی سادہ ڈش ہے کہنے کو، ان سینس آف کہ اس میں کوئی مرچ مسالے نہیں پڑتے، کوئی بہت زیادہ اس کے اندر لوازمات نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اتنی مشہور ہے اور طبیعت پر بھاری بھی نہیں ہے. اور یہی حال سادگی کا بھی ہوتا ہے کہ جو سادگی ہوتی ہے وہ طبیعت پر بھاری نہیں ہوتی. اور پھر جب اس کو آپ پریزنٹ کرتے ہیں تو اس کی اپنی ایک پریزنٹیشن ہوتی ہے، اور وہ انسان جو اپنے اندر ایمان کی طاقت رکھتا ہے اس کی اپنی ایک پریزنٹیشن ہوتی ہے، اس کی اپنی ایک کلاس ہوتی ہے. تو بہرحال کبھی موقع لگے تو اسے ٹرائی کیجئے گا. بڑی زبردست ڈش ہوتی ہے. میں نے بنائی ہے، دیٹس ہاؤ آئی نو کہ کیسی ہوتی ہے. صرف کھائی نہیں ہے، بنائی بھی ہے. تو ہیٹس آف ٹو آر پٹھان بردرس، اور بڑا شکر گزار ہوں ان کا کہ ایک ایسی زبردست ڈش انہوں نے نہ صرف بنائی بلکہ اسے شیئر بھی کیا تاکہ دوسرے لوگ بھی اسے بنا سکیں. اچھا، اب ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں. ہمارے ہاں پشاور میں جب یہ ڈش بنائی جاتی ہے نا تو اس میں ہمارے پٹھان بھائی جو ہیں، بعض پٹھان بھائی جن سے مجھے پتہ چلا، وہ اس میں دمبے کی چربی کا تیل استعمال کرتے ہیں. عام آئل جو آپ اور میں بازار سے خریدتے نا، یہ استعمال نہیں کرتے. تو بہرحال پشاور میں جا کر اس کو، اگر اس کا اپنا ٹیسٹ ہے. کراچی میں جو ملتی ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، اور جو پشاور میں جو اوتھینٹک ملتی ہے نا وہ پھر کلاس ہی کوئی اور ہے. اینی وے، جنہوں نے کھائی ہے وہ جانتے ہیں. پھر ملتے ہیں اگلی دفعہ انشاءاللہ تعالی کسی اور درس میں، کسی اور سبق آموز چیز کے ساتھ. زندگی کی یہ مثالیں جو ہے نا ہمیں زندگی ہی کے بارے میں سبق پڑھاتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri.